اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار العياذ بالله ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً امام اکرم ہادی عالم شافی محشر ساقی کوثر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد ان کی رشد و ہدایت کے لیے نبیوں کو لانے کے بعد ان کو ساتھ میں اس بات کی ترغیب بھی دی کہ دیکھو اپنے اعمال کا محاسبہ خود کرتے رہا کرو، اپنے اعمال کو خود دیکھتے رہا کرو. کہیں ایسا نہ ہو اس دنیا سے تم جاؤ نیک اعمال کے انبار لے کر، نیکیوں کے تھیلیاں بھر کر، نیکیوں کی جھولیاں بھر کر اس دنیا سے تم آپ کے پاس پہنچو جس میں حج و زکوٰۃ بھی ہو، جس میں آپ کے کئی عمریں بھی ہوں، جس میں آپ کی کئی صدقات و خیرات بھی ہوں، لیکن جب رب کے پاس پہنچو تو ان میں سے تم کچھ بھی نہ پاؤ، ان میں سے تمہارے پاس اللہ کے پاس کچھ نہ ملے. تم اپنے عمروں کو تلاش کرو لیکن تمہارے اور ہمارے عمریں ان کے اللہ کے پاس نہ ملے. ہم اپنے جو ہے اس میں حج کو تلاش کریں، کہیں اللہ کے پاس ہمارے حج نہ ملے، ہمارے صدقات اور خیرات اللہ کے پاس نہ ملے. ہم سوچیں کہ لے کر تو بہت کچھ آئے تھے، دنیا کے اندر تو حاجی بھی بلائے جاتے تھے، دنیا کے اندر تو سخی بھی بلائے جاتے تھے، دنیا کے اندر تو عبادت گزار بھی بلائے جاتے تھے، دنیا کے اندر تو ہم مومن اور مسلمان بھی بلائے جاتے تھے، دنیا کے اندر ہماری عزت تھی اس لیے کہ ہم عبادتیں کیا کرتے تھے.
ہمیں لوگ محبت کیا کرتے تھے اس لیے کیونکہ ہم جو ہے زیادہ عبادت گزار نظر آتے تھے، لیکن وجہ کیا ہے؟ سخاوت بھی کی، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، صدقات و خیرات بھی کیے، اللہ کے راستے میں دیے، غیروں کی مدد بھی کی، اپنوں کی مدد بھی کی، سب کچھ کیا۔ جو رب کے پاس پہنچا کچھ نہ ملا، رب کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وجہ صاف ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ نے جتنے اعمال کیے تھے، جتنی نیکیاں آپ نے کمائی تھی، یا تو ان نیکیوں میں ملاوٹ ہو چکی تھی غیروں کی، یا پھر آپ کی نیکیوں کے اندر آپ نے اللہ کو خالص کرنے کے بجائے دوسروں کو شامل کر لیا تھا۔ ان نیکیوں کے اندر ریاکاری آ گئی، ان نیکیوں کے اندر خرابی پیدا ہو گئی، ان نیکیوں کے اندر آپ نے حج صرف اس لیے کیا تاکہ آپ کے نام کے آگے حاجی لگ جائے، آپ نے عمرے صرف اس لیے کیے تاکہ لوگ آپ کی تعریف کریں، فلاں مہینے 50-60 روپے کیے، آپ نے صدقات و خیرات اس لیے کیا تاکہ لوگ آپ کو سخی کہیں، آپ نمازی اس لیے بنے تاکہ لوگ آپ کو نمازی کہیں، آپ نے عبادتیں اس لیے کی تاکہ لوگ آپ سے محبت کریں، آپ لوگوں کے سامنے جو ہے اپنے جبے اور خطبے میں اس لیے آئے تاکہ لوگ آپ کی تعریف کریں، لیکن حقیقت تو یہ تھا کہ اندر سے جاہل اور اندر سے دین کے دشمن بنے بیٹھے تھے، اندر سے قرآن و سنت سے ذرہ برابر بھی پیار نہیں تھا۔ اگر اس حالت میں اللہ کے پاس پہنچے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، لوگوں کے سامنے عمل کرتے ہوئے، ریاکاری کے طور پر رب کے حضور میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جس کے لیے تم نے وہ عمل کیا تھا، جس کے خاطر تم نے وہ عمل کیا تھا، جاؤ اس سے اپنی نیکیاں مانگ لو، میرے پاس مت آنا، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس مت آنا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے تو عمل کیے ہی تھے تاکہ لوگ خوش ہوں، میرے خاطر میں تم نے کچھ نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو اور مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی، کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے اللہ کے بندو، اے مومنو، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور جو کچھ تم ہر شخص کو چاہیے وہ دیکھ لے، غور و فکر کر لے، جو کچھ وہ آگے اللہ کے لیے بھیج رہا ہے، جو کچھ وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو آگے انویسٹمنٹ کر رہا ہے، جو آگے اپنی زندگی کو خوب بہتر کرنے کے لیے اپنی نیکیاں آگے بھیج رہا ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھ لے، اس کو ذرا غور سے پڑھ لے، اس کو ذرا غور سے کھنگال لے، اس کو ذرا غور سے دیکھ لے۔ کیوں؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لقد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ آگے اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو اور ساتھ بھی یہ جان لو جو کچھ تم عمل کرتے ہو رب باخبر ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ کو پتا ہے تمہاری کیا اعمال صحیح ہے، تمہاری کیا اعمال غلط ہے، تم جو آگے بھیج رہے ہو ان میں کتنی نیکیاں صحیح ہیں، کتنی نیکیاں تم نے جو صرف دوا دی، یہ اللہ اس بات سے باخبر ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا تم بھی غور سے دیکھ لو۔ آگے اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول کے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کی جانوں کی وجہ ان کو بھی جو ہے بھلا دیا، وہ بھی بھلا دیے گئے ہیں، اللہ کو وہ بھی یاد نہیں ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں، یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں۔ آج اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین کے اوپر مسلمانوں اپنے اندر گریبانوں میں جھانک کر سوچو، اپنے اندر جو ہے کھنگالو، اپنے دلوں میں جو ہے جھانکو، اپنے جو ہے دماغ میں، اپنے دماغ سے سوال کرو، اور خصوصاً اکیلے میں بیٹھ کر یہ سوچو ایسا کون سا عمل میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، ایسی کتنی نیکیاں میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے کیے، ایسے کتنے اعمال میں نے کیے جس کی بدولت میں جنت میں داخل ہونے کا حقدار ہو، ایسے کتنے اچھے اعمال کیے کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہو جائے تو ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اپنے سینوں میں جھانکو، اپنے دل سے سوال کرو، اپنے دماغ سے پوچھو، اپنے گریبانوں میں جھانکو اور پوچھو خود سے
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رب کو آج ہم بھول گئے ہیں، آج اللہ کو ہم بھلا چکے ہیں، آج اللہ ہمیں یاد نہیں ہے، آج اللہ کو ہم پکارتے نہیں ہیں، آج اللہ کو ہم یاد نہیں کرتے، جس کی وجہ سے، جس کی بدولت سے آج اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں بھلا بیٹھا ہے۔ آج ہم چیخ بھی رہے ہیں، آج ہم چلا بھی رہے ہیں، آج ہم رب کو بھلا بھی رہے ہیں، آج ہم رب کے سامنے رو بھی رہے ہیں، آج رب کے سامنے گر گڑا بھی رہے ہیں، آج رب کے سامنے ہاتھ اور پاؤں مار بھی رہے ہیں، آج رب کے سامنے سوال بھی کر رہے ہیں، آج رب کے سامنے بلا بھی رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایک سننے کو، ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سناؤں کو نہیں سن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکار کو نہیں سن رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج روئے زمین پر، آج خصوصاً اس ملک ہندوستان کے اندر آئے دن جنازے نکل رہے ہیں، آئے دن اس ملک ہندوستان کو دیکھ کر ایسے نظر آ رہا ہے یہ صرف مردوں کی بستی بن چکی ہے، یہ صرف مردوں اور لاشوں کی بستی بن چکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج دل چیخ اٹھتا ہے دیکھ کر، آج دماغ یہ سوال کرتا ہے، آج ہاتھ اور پاؤں تک کپانے لگتے ہیں، آج ہماری زبان باہر نکل جاتی ہے، رب سے سوال کرتے ہیں اللہ وجہ کیا ہے، اللہ حقیقت کیا ہے، اللہ کیوں آج ہم ایسے مارے جا رہے ہیں، اللہ کیوں آج مسلمان ایسے گر رہے ہیں، ایسے گر رہے ہیں جیسے جو ہے سوکھے جو ہے پتے جو ہے درختوں کے اوپر سے گرتے ہیں۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کیا وجہ ہے؟ آج مسلمان مسجدیں بھرنے کے بجائے قبرستان بھر رہے ہیں۔ اللہ کیا وجہ ہے؟ آج ہر جانب لاشیں جلدی بھی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ کیا وجہ ہے؟ جب رب سے سوال کیا، رب سے پوچھا، اپنے اعمال کو کھنگالا، اپنے اندر جھانک کر دیکھا، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو بلند کیا، رب سے پوچھا، اللہ نے آسمان سے آواز لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کہا وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ تم رب کو برا مت کہو، رب کو برا بھلا مت کہنا، رب کو گالیاں مت دینا، رب کے بارے میں غلط الفاظ ادا مت کرنا۔ وما ظلمناہم، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، جس کی وجہ سے اس روئے زمین پر ہونے والی ہر مصیبت کا مزہ چکھتے ہو۔ ظالم ہم ہیں، ظلم ہم نے کیا، خطائیں ہم سے ہوئی ہیں، اور آج بھی ہماری بدبختی کو دیکھیے، آج بھی ہمارے اپنے اوپر ہمیں جو رونا آ رہا ہے۔ آج تو دیکھیے رمضان جیسے مقدس مہینے کے اندر آج مسلمان گانے سنتا ہے، آج رمضان جیسے مقدس مہینے کے اندر قوالیاں سن رہا ہے۔ کیا ہمیں رونا نہیں آتا اپنے پر؟ کیا ہمیں اپنے سوال کرنا نہیں آتا؟ کیا آج ہم اپنے گریبانوں میں نہیں جھانک رہے؟ حالت کیا ہو چکی ہے مسلمانوں کی، ذرا دیکھو۔ پہلے رمضان پہلا روزہ پوری مسجد بھری ہوئی نظر آتی ہے، اور آج میرے خیال سے 9واں یا 8واں روزہ ہے، 10واں روزہ چل رہا ہے، جو بھی روزہ چل رہا ہے آج آ کر دیکھو مساجد خالی۔ کہاں گئے؟ کہاں گئے جو پہلے دن آئے تھے؟ کدھر گئے؟ آج تراویحوں میں کوئی حاضر نہیں، آج اللہ سے دعائیں نہیں، اللہ کے سامنے سوال دراز، اللہ کے سامنے مانگنا نہیں، اور پھر دلوں میں خیال ہے کہ نہیں بچانے والا تو میرا یہ ماسک ہے نا، یہ تو صرف ایک ذریعہ ہے۔ اگر تم سوچتے ہو تمہارا یہ ماسک، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تم ہر دن جو ہے دوائیاں کھانے کی وجہ سے بچ جاؤ گے، غلط۔ جب تک رب کے سامنے آؤ گے نہیں، رب سے مانگو گے نہیں، رب سے سوال کرو گے نہیں، رب کے سامنے رو گڑ گڑاؤ گے نہیں، تمہاری کوئی سننے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت سنتا ہے جب بندہ مانگتا ہے، جب بندہ سوال کرتا ہے، جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے۔ کیا بتاؤ، کیا سمجھاؤ، کیا آپ کو خبر دو کہ ایک بہت بڑے عالم نے کہا تھا انہوں نے خود اپنے سارے ساتھی ان کے طرف بیٹھے ہوئے، ان کے سارے دوست احباب طرف بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ اگر گناہوں کے اندر بدبو آتی نا، اگر گناہوں کے اندر سے کوئی بدبو نکل رہی ہوتی نا تو ابھی تم میرے اطراف نہیں بیٹھے ہوئے رہتے۔ حالانکہ جو کہنے والا جن کی زبان سے الفاظ ادا ہو رہے تھے اس وقت میں اس روئے زمین کے سب سے مقدس لوگوں میں تھے جو عبادت گزار تھے۔ آج بالکل یہی ہے، اگر گناہوں کے اندر سے بدبو آتی تو آج پہچان لیا جاتا کون کتنا گنہگار ہے، اور آج آ بھی رہی ہے بدبو، آج نظر بھی آ رہی ہے، لیکن ہمیں جو ہے
ہم اس کو جو ہے محسوس نہیں کر پا رہے, اس کو سمجھ نہیں کر پا رہے. اللہ مواقع دے رہا ہے, اللہ سمجھا رہا ہے, اللہ بتلا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو یہ دکھلا رہا ہے, دیکھو میری قدرت کی یہ نشانیاں ہیں, میری قدرت کی علامات ہیں. دنیا نے ترقی بہت کی ہے, آج لوگ انسان بنانے پر تلے ہوئے ہیں, آج ایسی چیزیں بن چکی ہیں جو انسانوں کے کام کر رہے ہیں. دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ 30 40 50 100 منزلہ عمارت اپنے ہر لمحے پر سے گھوم اور پھر رہی ہے. دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آج اس روئے زمین کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پر اپنے جھنڈے گاڑنے پر تلے ہوئے ہیں, لیکن آج بھی اللہ کے سامنے ویسے ہی بے بس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی مجبوری کسی مصیبت میں ڈال دے, ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس سے نکل پائے. جانا کس کے پاس ہے, کس کے پاس جانا ہے, کس سے سوال کرنا ہے, کون ہم سے پوچھے گا, کون ہماری نیکیوں کا سوال کرے گا, کس کے پاس ہمیں پہنچنا ہے, اس دنیا کو چھوڑ کر کہاں جانا ہے, پتا تو ہے نا, یہ بھی بھول گئے ہو. اگر یہ پتا ہے تو تم نے اپنے نفسوں پر کیوں نہیں جھانکا؟ اگر اس بات کا تمہیں خبر تھا, اگر اس بات کی تمہارے پاس علم تھا تو تم نے کیوں نہیں سوال کیا اپنے آپ سے؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے؟ کبھی نہیں سوچتے اکیلے میں کہ کئی دفعہ میں نے آپ کو بتلایا تھا, کئی دفعہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ کبھی نہیں سوچتے اکیلے میں کہ ذرا سوچو کہ تم اسی جگہ پر اس ہماری اور آپ کی یا ہم میں سے کسی ایک کا جنازہ نکلے, کیا کریں گے لوگ؟ کیا محبت کر کے رکھ لیں گے گھر پر, بیوی بچے گھر میں رکھیں گے اس جنازے کو؟ وہ لوگ بیوی بچے گھر میں رکھیں گے. آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ گھر میں تو اپنا گوشت کی بات ہے, آنے تک نہیں دیا جاتا, دیکھنے تک نہیں دیا جاتا. کیا خیال ہے, کہاں جاؤ گے؟ قبر کی اس تنہائی میں جاؤ گے, قبر کے اس گڑھے میں جاؤ گے, قبر کے اس جگہ پر جاؤ گے. کتنی جگہ رہتی ہے قبر میں, دیکھا ہے کبھی ایسی اتنی جگہ کی صحیح سے کروٹ بھی نہیں لے پاؤ گے تم, اتنی جگہ باقی رہتی ہے کہ صحیح سے تم مڑ بھی نہیں پاؤ گے. اور پھر اس کے اوپر سے مٹی تمہارے جو ہے سروں پر ڈال دی, تمہارے اوپر جسم پر ڈال دی گئی. کیا کیا تمہارے ساتھ, ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ہمارے ساتھ وہی حشر کیا کہ ہمیں جو لا کر مٹی میں گاڑ دیا, مٹی میں دفن کر دیا, قبر کی تنہائی میں چھوڑ دیا. اندر بالکل اندھیرا ہے, اندر کوئی آنے جانے والا نہیں ہے, کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. کوئی ماں اگر نہیں پوچھے گی بیٹا پیاسے ہو پانی لے لو, کوئی باپ اگر نہیں پوچھے گا بیٹا طبیعت خراب ہے دوائی لے لو, کوئی آ کر پوچھنے والا نہیں ہے. بیوی بچے کوئی سوال کرنے والے نہیں ہے. بیٹا آ کر نہیں پوچھے گا بابا جان آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے, نہ بیوی آ کر آپ سے یہ سوال کرے گی. اس قبر کے اگر کسی کی اگر کوئی جو ہے آپ کے بارے میں صحیح سوچے گا, کوئی آپ کے تعلق سے بھلائی سوچے گا, تو صرف ایک واحد ذات ہے اور وہ عرش پر مستوی رحمان ہے, اللہ رب العالمین ہے. اور لوگوں اگر نیکیاں ٹھیک رہی, اعمال اچھے رہے تو پھر خوش ہو جاؤ, تمہاری قبر جنت کا باغ بن چکی ہے. اور اگر اعمال غلط ہیں, اور اگر آج آپ نے یہ سوچا کہ نہیں میرے پاس اتنے اعمال نہیں ہیں, میرے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں, میرے پاس اتنے جو ہے نیک اعمال نہیں ہیں, میرے پاس تو خطائیں ہیں, میرے پاس تو گناہوں کے انبار ہیں, اگر یہ چیز آپ کے پاس ہے یقین جان لو آج سے آپ کو تیاری کرنی ہے, آج سے آپ کو جڑ جانا ہے. یہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ چھوڑنا نہیں ہے. چاہے اس رمضان مبارک کے مہینے میں اگر نیک اعمال کرتے ہوئے موت آ جائے, یقین جان لو یہ ہمارے لیے سب سے بہترین چیز ہے. لیکن چھوڑنا نہیں ہے اس رمضان کو, اس رمضان کو یوں ہی گوانا نہیں ہے, اس رمضان کو حلیم اور نہ جانے ہی قسم کی چیزوں کو کھا کر گوانا نہیں ہے. اس رمضان مبارک کے مہینے کو پھل اور فروٹ کھانے میں پورا گوانا نہیں ہے. یہ کھانے کے لیے آپ کو بہت موقع مل جائیں گے, یہ پیٹ بھرنے کے لیے آپ کو سال کے 11 مہینے ملیں گے, لیکن عبادت کرنے کے لیے ایسا بہترین موقع شاید ہی آپ کو پورے سال کے 11 مہینے ملے گا. ایسا ہی بہترین اور خوبصورت موقع شاید ہی آپ کو ملے گا. اللہ کے بندو اگر نیک اعمال کم نکل گئے, اگر برائیاں زیادہ نکل گئی, تو یقین جان لو وہ جو گڑھا ابھی مٹی کا نظر آ رہا تھا, وہ جو قبر ابھی مٹی کی نظر آ رہی تھی, وہ جو قبر تمہیں نظر آ رہی تھی اطراف میں صرف مٹی ہے, پھر دیکھنے والا یہ دیکھے گا کہ قبر مٹی کی تو نہیں نظر آ رہی, اب یہ قبر تو بالکل لاوا بن چکی ہے. یہ قبر تو بالکل جو ہے جیسے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے اس قبر کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا گیا ہو. یہ بالکل قبر پک جائے گی, اس کے اندر سے دھوئیں نکل رہے ہیں, اندر آپ لیٹے ہوئے ہیں, اندر قبر کی مٹی کی بجائے قبر کے اندر سے آگ آپ کو نکل رہی ہے. اللہ اکبر, یہ جہنم کی آگ جو انسان کو جھلسا دے گی, جو انسان کے جسم کی
کی ہڈیوں اور چمڑیوں کو گلا دے گی، جو انسان کو ختم کر دے گی، ایسی جہنم کی آگ میں آپ کب تک رہیں گے؟ جب تک قیامت نہیں قائم ہو جائے گی۔ سوچنا آپ کو ہے، اپنے نفس سے سوال کرنا ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، اپنے نفس کے اندر اپنے نفس کو یہ ٹٹولنا ہے کہ میں نے کتنے اعمال کیے، کتنے برے اعمال کیے۔ اسلاف کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لو، اصحاب رسول کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لو، عمر عثمان رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت جن کو اللہ کے نبی نے کئی دفعہ جنت کی بشارت دی، روتے تھے زاروں قطار۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جن کو اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا اے عمر تم ہوتے، وہ روتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کی زندگی اٹھائیے، وہ روتے تھے۔ ابو ہریرہ کی زندگی اٹھائیے، وہ روتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسے بڑے بڑے صحابہ، ایسے بڑے بڑے اصحاب رسول۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان کا آخری وقت آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سارے آپ کے دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے، مگر وہ بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ کہتا ہے بابا جان آنکھوں میں آنسو کس لیے ہیں؟ آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ تو نبی کے صحابی ہیں، روتے کس لیے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو کس بات کا ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ ساروں سے پھیر دیا، ادھر کر دیا، اور چہرہ جو دیوار کی جانب کر کے کسی کو نہیں دیکھ رہے تھے، ساروں قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے۔ اللہ اکبر، کون ہے؟ صحابی ہیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ آنکھوں سے آنسو، پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا مجھے میرا پرانا منظر یاد آ گیا، مجھے پرانے دن یاد آ گئے، میرا گزرا ہوا کل یاد آ گیا کہ اس وقت جب میں نبی کے قدر کے در پہ ہوا کرتا تھا، میں سوچا کرتا تھا کبھی نبی مل جائے، کبھی محمد مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں ان کی گردن کو کاٹ دوں، کبھی نبی کے کوئی صحابہ مل جائیں ان سے قتال کروں۔ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف تھا، دشمن تھا، میرے ذہن کے اندر یہ چیز موجود تھی۔ اس روئے زمین پر اگر کوئی بدترین کسی کی شکل ہے نعوذ باللہ من ذالک، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لیکن پھر وقت گزرتے گیا، پھر مجھے دین اسلام سے لگاؤ ہوا، میں نبی اقدس کے پاس پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر ہاتھ کو آگے بڑھاؤ، بیعت کر لو میرے ہاتھ پر۔ انہوں نے جب ہاتھ کو آگے بڑھایا اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرنے کے لیے اپنا ہاتھ رکھنے گئے، عمر بن عاص نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا وجہ ہے میرے ساتھی کیوں ہاتھ پیچھے کھینچے؟ کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری تو خواہش ہے میں اسلام قبول کر لوں، میری خواہش ہے مسلمان بن جاؤں، لیکن میری ایک شرط بھی ہے، میری ایک شرط بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کون سی شرط ہے، کون سی چیز ہے؟ کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ مجھے یہ بتلائیے، پہلے مجھے آپ یہ جو ہے دلاسا دیجیے کہ میرے اسلام قبول کرنے کے بعد میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عمر یہ پوچھنے والی کوئی بات ہے، یہ کوئی سوال کرنے والی بات ہے؟ انسان جب اسلام قبول کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ بخش دیتا ہے، پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ عمر بن عاص نے ہاتھ آگے بڑھایا، اللہ کے نبی نے بیعت کی۔ یہی عمر بن عاص ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کی خدمت کرتے ہوئے گزاری تھی۔ اتنے بڑے صحابی آنکھوں میں آنسو، اتنے بڑے صحابی رو رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کون نہیں جانتا؟ آج سب سے زیادہ جن کی حدیث سورہ زمین پر موجود ہے وہ ابو ہریرہ۔ رونے لگے، گھر والوں نے پوچھا روتے کیوں ہو، روتے کیوں ہو، وجہ کیا ہے، کیوں روتے ہو؟ تم تو نبی کے صحابی ہو نا، نبی نے تو تمہیں دعائیں دی ہیں، تم نبی کے پاس بیٹھا کرتے تھے، نبی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تم کیوں روتے ہو؟ روتا اس لیے ہو کہ کوئی ایسا گناہ رہ گیا ہو جس کی معافی میں نے نہیں مانگی تھی۔ اللہ کل قیامت والے دن اس گناہ کے تعلق سے سوال کر کے کہیں اسی گناہ کی وجہ سے مجھے جہنم میں نہ داخل کر دے۔ ہم کیا ہیں، ہم کہاں پر ہیں، ہم کس جگہ پر موجود ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہمارا کیا چل رہا ہے، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، کسی کو کوئی خبر ہی نہیں۔ رمضان جیسے مقدس مہینے کے اندر لوگ قربانیاں سنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کسی مسلمان کی دکان کے سامنے سے آپ گزر جاؤ، اور خصوصاً یہ جو حدیث کی بندیاں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بس وقت ان کے سامنے سے گزر جاؤ، تمہیں قربانیاں سنائی دے گی، تمہیں گانے سنائی دیں گے، تمہیں نہ جانے قسم قسم کی چیزیں سنائی دے گی۔ کیا ہے یہ ایسے رکھو گے رمضان جیسے مقدس مہینے میں تو اللہ کے عذاب کے بجائے کہ اللہ کی رحمتیں رمضان میں اترے گی؟ کیا اللہ کی رحمتیں ایسے موقع پر اتارے گا؟ جو ایسے حالات ہمارے رہیں گے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے نماز کی، ہمیں نماز کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، ایسے حالات رہیں گے، کیا سوچتے ہیں رحمتیں اتریں گی آسمان سے؟
کیا ذہن میں ہمیں کوئی خیال نہیں؟ روزہ رکھ لیا، بھوک اور پیاس بس ختم، نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کوئی خبر نہیں ہے، مساجد کھلی ہوئی ہاں نماز پڑھو نہیں آئیں گے، صرف وہ رمضان کا چاند جیسے نظر آتا ہے ویسے ہی چند لوگ رمضان کی چاند کی طرح 2 دن نظر آتے ہیں، جو یہ رمضان کا چاند جو ہے جیسے ہی غائب ہونے کے قریب آتا ہے یہ سارے بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں کہاں چلے گا؟ ایسے حالات میں آپ کیا سوچتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی؟ اور ساروں ہاتھوں کو بلند کر کے معافی مانگو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، تب کہیں نہ کرے ایسی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اور معافی تو مانگنا نہیں ہے، دعائیں کرنی نہیں ہے تو کیسے دور ہوگی؟ یہ لگانے سے نہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا تعجب بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو دکھلا دیا، امت کو بتلا دیا، امت کو سمجھا دیا۔ ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا، اور جو گاؤں کے لوگ ہیں، جو دیہات کے لوگ ہیں اور جو یہاں کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں، معاف کیجیے گا لیکن آج ہم جب لگاتے ہیں ماسک، آج ہم جب ساری چیزیں اپنے چہروں پر لگاتے ہیں، حالانکہ یہ چیز لگانا ضروری ہے وقت کے لحاظ سے، وقت کی نزاکت کے لحاظ سے، لیکن اس بارے میں غور بھی کرنا ضروری ہے۔ آج ہماری کیا حالت ہو چکی ہے، آج ہماری کیا حالت ہو چکی ہے، ہم کہاں پر ہیں؟ آج سے 2 سال پہلے ذرا غور کرو کیسی زندگی گزار رہے تھے، اور آج ذرا غور کرو کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو لگاتے ہیں نا، کبھی جو ہے گاؤں میں جائیے، جو ہل چلاتے ہیں، پہلے جو بیل تھے ان کے چہروں پر ایسے ہی لگایا جاتا تھا تاکہ وہ کھائیں نہ، تاکہ آج باہر نکلو آپ کبھی دیکھو جو کتا کاٹنے کو نکلتا ہے ان کے چہروں پر یہ لگا ہوتا ہے۔ آج اللہ نے ہمارے چہروں پر ہی لگا دیا ہے، آج اللہ نے ہمارے چہروں پر یہ لگا دیا۔ سوچنا آپ کو ہے، سوچنا آپ کو ہے یہ کیسے جائے گا؟ یہ تو لگانا ہی ہے، اسے نکال کر آپ پھینک تو نہیں سکتے، لیکن سوچنا یہ ہے اس کے ساتھ رب سے معافی کیسے مانگے، یہ بالکل ہمارے چہروں سے نکل کر ختم ہو جائے۔ آج سوچنا ہے ہمیں۔ ابھی کل کی بات ہے، ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، ابھی 2-3 دن کے اندر میں دیکھ رہا تھا، 2 سال قبل کا حج، اللہ اکبر، 2018 2017 کا حج دیکھ رہا تھا، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آ گئے۔ جاؤ دیکھو اپنے گھروں میں بیٹھ کر، جاؤ دیکھو اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اللہ اکبر، ایسے نظر آتا ہے جیسے مسلمانوں کا سمندر چل رہا ہو، ایسے نظر آتا ہے جیسے مسلمان جو ہے مکہ کے طرف بالکل سمندر ہے۔ اور آج جب نگاہیں اٹھا کر اسی مکہ کو دیکھتا ہوں تو وہ مکہ چیخ کر کہتا ہے مسلمانوں کہاں گئے ہو، مسلمانوں کہاں گئے ہو۔ آج جب نظریں اٹھا کر دیکھتا ہوں وہ کعبہ سے آواز آتی ہے مسلمانوں کہاں گئے ہو۔ یہ ویران ہو چکا ہے، یہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اطراف میں میرے کوئی نہیں ہے، آج صرف چند لوگ ہیں جو میرے اطراف میں گرد کر رہے ہیں۔ کہاں گئے ہو مسلمانوں؟ کیا تمہارے گناہوں کی وجہ سے کہیں اللہ نے تم پر یہ روک تو نہیں لگا دی؟ کیا تمہاری خطاؤں کی وجہ سے اللہ نے تم پر یہ روک تو نہیں لگا دی؟ سوچنا ہے، سوچنا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، نفس سے سوال کرنا ہے۔ آج اگر اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرو گے نا تو کل حساب کا دن ہے، وہاں آپ کو محاسبہ کرنے کا وقت نہیں ملے گا۔ کل حساب کا دن رہے گا، وہاں یہ نہیں سوچو گے کہ میری نیکیاں، میرے گناہ، میری خطائیں، اب کیا کروں، اللہ موقع دے دے، اللہ جانے دے دے، اللہ فلاں موقع دے دے، اللہ فلاں جگہ دے دے، نہ، وہاں اللہ آپ کو موقع دے گا۔ آج کا دن ہے، آج کا دن محاسبہ کرو، اپنے نفس سے سوال کرو، اور اگر خطائیں زیادہ نکل جائیں، اگر گناہ زیادہ نکل جائے، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دو، اللہ کے سامنے معافی مانگو، اور آج سے ڈر جاؤ کہ نمازیں نہیں چھوڑنی، عبادتیں نہیں چھوڑنی، قرآن نہیں چھوڑنا، اللہ کے سامنے سجدہ اور رکوع نہیں چھوڑنا۔ اب تو جان ہی نکلے گی لیکن یہ ساری چیزیں نہیں چھوڑیں گی۔ یقین جان لیجیے یہ وہ چیزیں ہیں جو آج اس بیماری میں لڑنے میں ہماری مدد کرے، مانو چاہے مت مانو، لیکن ہر دور کے اندر جب مصیبت آتی تھی نبی چیختے اور چلاتے نہیں تھے، جب پریشانی پہنچتی تھی اللہ کے نبی یہ نہیں بولا کرتے تھے ہم کم ہے اٹھاؤ بدل کے میدان کو۔ کتنے تھے؟ 313۔ اللہ کے نبی چیخے نہیں ہم کم ہے ہم ہار جائیں گے، نہ، سجدہ روز ہو گئے۔ اللہ کا حبیب سجدے میں گر گیا، اور جب اپنی نگاہوں کو آسمان کی جانب سجدے سے اٹھا کر آسمان کی جانب بلند کیا تو اللہ نے دعائیں سن کر آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دی۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے،
آج بھی آ سکتی ہے فرشتوں کی فوج. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے روک لگا دیا, آسمان کو بند کر دیا, اب فرشتے ہماری مدد کریں. آج بھی اتر سکتے ہیں. آج بھی یہ ساری چیزیں چند لمحوں میں ختم ہو سکتی ہیں اللہ چاہے. لیکن پیارو, گناہوں کی ان میں بدبو آ رہی ہے. ہمیں اپنے گناہوں کی ان بیماریوں میں بدبو نظر آ رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ حالت ہے. اس بدبو کو ختم کرنا ہے تو اپنے گناہوں کو ختم کرو, اپنی خطاؤں کو ختم کرو, خود کو اللہ سے تقرب, خود کو اللہ سے قریب کرو, تبھی کہیں جا کر ہماری کامیابی ہو سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے, اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ, ایمان و اسلام پر زندہ رکھ. جب موت دے ہماری زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری فرما. اللہ ہم گنہگار و خطا کار ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما دے. الہ العالمین, اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہمیں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ آج جو اس ملک کے اندر بیماری چلی ہوئی ہے, اللہ تو اس ملک کے اندر سے اس بیماری کو دور کر دے. اللہ جو لوگ اس بیماری تلے پریشان ہیں, اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.